پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس لوکا کی انجیل 10واں باب 38 سے 42ویں آیات تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتھا طرح طرح کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی کہ اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اس سے کہہ کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ بس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے، جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شازیہ ٹیلیس کراچی پاکستان سے حاضری خدمت ہوں۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان زندہ جلالی خداوند، ہم زندگی اور زندگی کی تمام تر برکات اور فضائل کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ بخش دے کہ تیرے کلام کو سن کر اس پر غور کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں سے تجھے جلال دیتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیز مومنین، آج کی مقدس انجیل کا موضوع ہے مرد و خواتین کے لیے شاگردیت۔ کیونکہ آج کی تلاوت میں دو خواتین، دو بہنوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی مارتھا جو کہ بڑی تھی اور مریم جو کہ چھوٹی بہن تھی۔ مقدس لوکا یہاں یہودی ثقافت کے برعکس مسیح خداوند کی عالمگیریت کی بات کرتے ہیں۔ مسیح خداوند اور ان کے 12 شاگرد جو کہ یروشلم جا رہے تھے، اچانک آرام کی غرض سے ایک گاؤں میں جو کہ یروشلم سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، روانہ ہو گئے۔ یہ 13 مہمان صرف مرد ہی تھے۔ عزیزو، اس دور میں نہ تو پی ٹی سی ایل فون تھا، نہ موبائل فون تھا، نہ ٹیبلیٹس، نہ لیپ ٹاپ، نہ ہی کوئی اور ایسی ڈیوائس تھی جس سے مسیح خداوند اس گھر کے لوگوں کو مطلع کرتے کہ میں تھوڑی دیر میں اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لا رہا ہوں۔ عزیزو، یہ اس پیار اور محبت کی ڈیوائس تھی جس کی بدولت یہ مہمان اجنبی نہ تھے، کیونکہ یہ تینوں بہن بھائی مریم، مارتھا اور لازر مسیح یسوع کے دوست تھے، اور مسیح یسوع اکثر بیتنیہ ان کے گھر شب بصری کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ مقدس لوکا بڑے واضح الفاظ میں مارتھا کو ایک مہمان نواز خاتون بیان کرتا ہے، جو کہ شکر گزار تھی کہ استاد جس کے پاس سر دھرنے کو جگہ نہ تھی، ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا تھا، اور اس کا گھر دوسروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ وہ اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنا اپنے لیے باعث فخر، باعث عزت سمجھتی تھی، اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش میں تھی، اور دل ہی دل میں قدرے رنجیدہ بھی تھی۔ عزیزو، یہاں میری اور آپ کی بلکہ ہمارے معاشرے کی نفسیات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہم ہر قسم کی خدمت کرتے ہوئے بعض اوقات خود غرض ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں، اور بعض اوقات خدمت کرتے ہوئے اپنی
بے چارگی کا اظہار بھی مختلف انداز میں اور مختلف رویوں کے ذریعے کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی حالت مارتھا کی بھی تھی، جس کے گھر میں نہ جگہ تنگ تھی اور نہ ہی خوراک کی کمی تھی، کیونکہ وہ ایک امیر عورت تھی۔ اس کی افسردگی کی وجہ اس کی چھوٹی بہن تھی، جو کہ مسیح خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی اور ہر لفظ کو بڑے غور سے سن رہی تھی، صرف اس غرض سے کہ وہ کس طرح استاد کے کلام سے زیادہ مستفیض ہو سکتی ہے۔ اس کے قدموں میں قربت میں بیٹھی تھی۔ مریم کا یہ رویہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو، قدرے ہمارے معاشرے کی طرح یہودی پس منظر میں بھی ایک عورت کی جگہ باورچی خانہ ہی ہوتا تھا۔ اس وقت مریم غلط جگہ پر موجود تھی، یعنی سارے مرد مہمان ہی تھے، ان میں ایک بھی عورت نہ تھی، اور وہ بھی صرف مریم اور خداوند یسوع مسیح کے اتنے قریب۔ ایک اسکالر کے مطابق یسوع مسیح کے پاؤں کے پاس بیٹھنے کے محاورے کا مطلب سیکھنا یا مدرسے جانا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 8ویں باب کی 35ویں آیت میں بھی ہمیں پاؤں کے قریب بیٹھنے کا ذکر ملتا ہے۔ وہ آدمی جس میں سے مسیح خداوند نے بدروحیں نکالی تھیں، بعد ازاں اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی تعلیمات پر غور کرتا تھا۔ رسولوں کے اعمال میں بھی ہمیں ایک اہم مثال ملتی ہے، جسے ہم گرو اور چیلے کی مثال کہہ سکتے ہیں، اور آج کے جدید الفاظ میں شاگرد اور استاد کی مثال کہتے ہیں۔ گرو اور چیلے کا اگر ہم پس منظر جانیں تو ہم سیکھیں گے کہ پرانے وقتوں میں استاد کے روبرو بیٹھ کر تعلیم کا رواج نہ تھا، بلکہ عقیدت اور احترام کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے چیلے یعنی شاگرد ہمیشہ اپنے گرو کے قدموں میں عاجزی اور انکساری سے بیٹھا کرتے تھے۔ اس کی بہترین مثال ہمیں اعمال کی کتاب 22ویں باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، جہاں مقدس پولس رسول اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ میری پرورش جملیل کے قدموں میں ہوئی، جو کہ اس وقت کا اہم اور مشہور ربی تھا۔ مسیح خداوند نے مریم کے اس سیکھنے کے جذبے کی حوصلہ افزائی کی اور اسے سراہا، اور اس بات کو واضح کیا کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں، اور مارتھا پر یہ بات واضح کی اور نصیحت کی کہ روحانی باتوں کی فکر کرے، نہ کہ صرف دنیا میں ہی کھوئی رہے، اور یوں ہمیں یہ سکھایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، ابدی زندگی کی فکر کرو، دوسروں پر الزام نہ لگاؤ بلکہ اپنے قول و فعل کو جانچو۔ عزیزو، اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دونوں بہنوں میں سے کس نے مسیح یسوع سے زیادہ پیار کیا۔ مارتھا نے آئے ہوئے مہمانوں کا دل سے استقبال کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ مریم جو کہ مسیح کے قدموں میں تھی اور غور سے سن رہی تھی، وہ پیار جس کا خدمت کے ذریعے اظہار کیا گیا، اور وہ خدمت اور پیار جس کا خاموشی سے اظہار ہوا، دونوں ہماری زندگیوں میں اہم اور ضروری ہیں۔ اور مسیح خداوند نے خود فرمایا کہ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو بھی یہ فضل بخشے کہ ہم بھی
اچھا حصہ چن لیں اور دنیا کے فکر و تردد سے نکل کر ابدی زندگی کی تیاری کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔